السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اماں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، آپ ہلکان نہ ہوں، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ بس سمیر صاحب کا خیال رکھنا ہے، پھر میری چھٹی ہو جائے گی۔ بس آخری وقت کا کھانا دے کر میں جلدی نکل آؤں گی۔ وہ نیلی آنکھوں والی پری جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹتے ہوئے اپنی ماں کو بولتے جا رہی تھی، جبکہ چارپائی پر بیٹھی نور بیگم بیٹی کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، امی، گھر کا چولہا جلانے کے لیے کسی ایک کو تو ہمت کرنی ہی ہوگی۔ اگر میں بھی اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تو کیا بنے گا؟ چھوٹی کی شادی کرنی ہے، چھوٹے کے پڑھائی پر پیسے خرچ کرنے ہیں، لیکن ان سب کے لیے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ کام عزت والا ہے، میں جاؤں گی، ان کے برتن صاف کروں گی، ان کا ایک بیٹے کا خیال رکھوں گی اور پھر گھر واپس آ جاؤں گی، اور جتنا جلدی ہو سکے گا میں آنے کی کوشش کروں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ جبکہ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب سے مہرو کے بابا کا انتقال ہوا تھا، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ مہرو کے بابا کہنے کو بہت سخت طبیعت انسان تھے، مگر آج تک نہ اپنی بیٹی کو کبھی چار دیواری کے باہر قدم رکھنے دیا تھا اور نہ کبھی اپنی بیوی کو۔ ہمیشہ وہ خالص مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب سے ان کا انتخاب ہوا تھا ان لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں جتنی جمع پونجی تھی سب کچھ لگ چکی تھی، اب کسی ایک کو ہمت کرنی تھی، اور مہرو ہی گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سمجھدار بھی تھی، لیکن حد درجہ معصوم اور نادان تھی۔ اس کی اماں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی، کاش تمہارے بابا کو کچھ نہ ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ مہرو، میں تمہیں ایک اچھے گھر میں بیاہنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو جو منظور۔ وہ عورت عدت میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بس اپنی عدت مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ لازمی ملازمت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلائے گی، اپنی خوبصورت بیٹی کو معاشرے کی گندی نگاہوں کے سامنے نہیں آنے دیں گی۔ مہرو نے اپنی چھوٹی بیٹی کو چند ہدایات کی تھیں اور گھر سے نکل گئی تھی۔ آج اس کا نوکری کا پہلا دن تھا۔ نقاب کے حالے میں بھی جو بھی اس کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتاری کوئی پری تھی، دودیا رنگت، نیلی گہری آنکھیں جس میں ہمیشہ اداسی چھائی رہتی تھی، متناسب جسم کی مالک وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ شاہ ویلا پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، نہ جانے کیوں اس کو بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ ملازمت کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ نہ جانے کیوں اس کو لگتا تھا جیسے اس گھر میں کچھ ہے۔ جس دن وہ یہاں بات کرنے کے لیے آئی تھی اس دن بھی اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مسلسل اس کو دیکھ رہا ہو، لیکن اس نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سامنے ہی باوردی گارڈ کھڑا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا، کیونکہ مالکن نے اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی آئے گی جو ملازمت پر رکھی گئی ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور اس دہلیز کو پار کر کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ پورا لاؤنج سناٹے کی زد میں تھا۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایک نوکرانی کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے گلا کھنگار کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جبکہ وہ نوکرانی اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم مہرو ہو؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس نے گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، اور جیسے مہرو نے اپنا نقاب ہٹایا وہ نوکرانی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی کوئی پری تھی جس کو دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ عورت مہرو کو دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا لڑکی اپنا چہرہ چھپا کے رکھو،
یہاں رہنے والے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا معنی خیز انداز مہرو کو چونکا چکا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ وہ عورت مزید بولی، خیر برقع وغیرہ اتار کر برتن دھو لو۔ بیگم صاحبہ نے تمہاری یہی ڈیوٹی لگائی ہے، برتن صاف کرنے ہیں، سمیر صاحب کا خیال رکھنا ہے اور لاؤنج کی صفائی کرنی ہے۔ جبکہ وہ چپ تھی، خاموشی سے کام کرنا شروع کر چکی تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اس نے زیادہ بات چیت کرنا اچھا نہیں سمجھا تھا۔ ویسے وہ بہت باتونی تھی، اپنے گھر کی ایک واحد ایسی لڑکی تھی جس کو بولنے کا بے انتہا شوق تھا۔ گھر میں اس کے بابا سے سب ڈرتے تھے، اس کی اماں بھی ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ واحد مہرو تھی جو چپ ہی نہیں ہوتی تھی، اور واحد وہی تھی جس سے قاسم صاحب خوش ہو کر بات کرتے تھے، کیونکہ اس کا اخلاق اور انداز بہت ہی نرالا تھا۔ برتن دھونے کے بعد اس نے ملازمہ کی جانب دیکھا تو اس نے ایک ٹرے اس کی طرف بڑھائی تھی اور راستہ بتا کر احتیاطاً بولی تھی، خیال سے جانا، کہنے کو تو وہ لڑکی پاگل ہے مگر نوجوان ہے، اس لیے اپنی حفاظت خود کرنا۔ مہرو کو اس کا انداز بہت برا لگ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ کچھ سنا دے مگر خاموش رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت تھوڑی مشکوک معلوم ہوتی تھی، مگر اس نے کچھ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ سیدھا سمیر کے کمرے کے پاس آئی تھی۔ دل ایک دم کے لیے بری طرح گھبرایا تھا، اندر موجود وہ شخص پاگل تھا۔ خدا نخواستہ اگر اس پر حملہ آور ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی پاگل کا سامنا نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا اور دروازے پر ہلکی دستک دیکھ کر اندر داخل ہو گئی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ شخص پنکھے کے پھندا ڈال کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جتنا زور سے چیخ سکتی تھی چیخی تھی، جبکہ سمیر جو اپنے آپ کو ختم کرنے کی تگ و دو میں تھا، ایک پل کے لیے تھمسا گیا تھا اور سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یک ٹک بیڈ پر کھڑا مہرو کو دیکھ رہا تھا، جو خوفزدہ سی کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی۔ وہ فوراً ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ پہلی بار سمیر شاہ کا دل کسی لڑکی کو دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر اسی پل دروازہ کھلا تھا اور ایک سنجیدہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سمیر کو تھامتے ہوئے بولی تھی کہ کیا بے وقوفی ہے سمیر شاہ، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کا تکلیف سے کہنا ایک پل کے لیے مہرو کو چونکا چکا تھا، جس پل وہ ان سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس دن تو اسے ایسا احساس ہوا تھا جیسے وہ سمیر سے اتنی محبت نہیں کرتی، لیکن آج ان کو روتا دیکھ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ نہیں، ماں ایک ماں ہی ہوتی ہے، اس کے لیے پاگل اولاد بھی اپنی ہوتی ہے اور صحیح اولاد بھی اپنی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ سمیر نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، دور رہیں آپ مجھ سے، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھے مار دیں گی، مجھے پتا ہے آپ کا یہی ارادہ ہے نا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، جبکہ مہرو دروازے پر ہی خوف سے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کو نہ جانے کیوں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا کوئی انسان اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں تمہیں کیوں ماروں گی؟ تم میرے وجود کا حصہ ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بیٹے میری بات تو سنو۔ مگر وہ بالکل بھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گیا تھا اور بھاگ کر فروٹ باسکٹ کے پاس پہنچا تھا جہاں پر چھری رکھی ہوئی تھی، جبکہ سمن شاہ کی حالت خراب ہونے کے در پہ آ گئی تھی۔ انہیں حیرانگی اس بات پر تھی
کہ اس کے کمرے میں چھری آئی کیسے؟ وہ اپنی کلائی پر چھری رکھتے ہوئے بولا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں آپ کی ان باتوں میں آ جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے آپ مجھے مار دیں گی، آپ کا یہی ارادہ ہے نا؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ زور زور سے سر ہلا رہا تھا۔ یہ بولتے ہی اس نے اپنی کلائی پر زور دیا تھا، جبکہ نہ جانے کہاں سے مہرو میں ہمت آئی تھی اور وہ بے ساختہ سمیر کی طرف بڑھی تھی۔ کہنے کو وہ بہت حساس اور معصوم تھی، اسے ان تمام چیزوں سے بہت خوف آتا تھا، لیکن آج وہ کسی کی موت کے گھاٹ اترنے سے بچا سکتی تھی اور اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ سمیر کے قریب آئی تھی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں صاحب جی، ایسا نہ کریں، آپ کو پتا ہے خودکشی حرام ہے، اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ جبکہ اپنے قریب ایک نازک وجود محسوس کر کے سمیر شاہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا اور حیران کن نگاہوں سے اس نیلی آنکھوں والی پری کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود چھری اپنے ہاتھ میں لی تھی اور اس کا بازو تھام کر مسہری پر بیٹھا تھا اور فوراً اس کے قریب کھانا لے کر بیٹھ گئی تھی۔ سمیر کا قد اس سے بہت اونچا تھا، وہ اس کے سینے تک آ رہی تھی، لیکن سمیر شاہ آج پہلی بار کسی کے قابو میں آ گیا تھا اور ایک روبوٹ کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ مہرو اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر سمیر کو کھانا کھلا رہی تھی اور وہ بالکل بت بنا خاموشی سے کھانا کھاتا جا رہا تھا۔ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جو بھی تھا وہ ان کی اولاد تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سال ہونے کے باوجود انہوں نے سمیر کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کے دونوں بیٹے ان کو اس بات کا مشورہ دیتے تھے کہ ہم سمیر کو لندن بھیج دیتے ہیں، وہاں اس کا بہترین علاج ہو جائے گا، لیکن سمن شاہ نے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاج ہوگا تو پاکستان میں ہو جائے گا، میرا بیٹا مجھ سے دور نہیں جائے گا۔ مہرو نے اسے پورا کھانا کھلایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کو پتا ہے سمیر صاحب، زندگی بہت انمول ہے، انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے، اور جو لوگ زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں وہ ہر درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں، اور پتہ ہے انسان کو مارنے والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اس ذات پاک کا حکم ہوگا تو کوئی بھی شے ہمیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، اور اگر اس پاک ذات کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اس لیے آپ اپنے دل اور دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ کوئی آپ کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ سمیر اچانک زور زور سے رونے لگا تھا اور مہرو یکدم ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ وہ مہرو کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا، نیلی پری، تمہیں نہیں معلوم یہ عورت مجھے مارنا چاہتی ہے، اس کے بیٹے بھی مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ نیلی پری، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم انہیں اتنا اچھا نہ سمجھو، تم ان سے دور رہنا، تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اچانک ہی جنونیت سے بولا تھا، جبکہ مہرو کو اپنے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سمن شاہ اس کی باتیں سن کر یکدم بھنک بھنک کر رونے لگی تھی اور ان کو دیکھ مہرو کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور مہرو بھی جب اپنی جگہ سے کھڑی ہونے لگی تو سمیر نے اسے تھام لیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز نیلی پری، تم میرے پاس رک جاؤ، تم مجھے بچا لینا، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کرے تو تم میری حفاظت کر لینا۔ جبکہ مہرو کو دل سے افسوس ہوا تھا، وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، دیکھنے میں وہ لڑکا کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ پاگل پن میں بھی اس نے اپنے آپ کو سنوار کے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی عام شخص اگر اسے دیکھتا تو یہی گمان کرتا کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہے، مگر ساتھ رہنے والوں کو ہی پتا تھا کہ وہ کتنا دماغی مرض میں مبتلا ہے۔
کافی دیر تک سمیر نے مہرو کو اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ وہ محض اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا جا رہا تھا اور مہرو اس سے جہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک باتونی لڑکی تھی، اس سے خاموش رہا ہی نہیں جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سمیر اس کو کہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا اور وہ سمیر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھی۔ سمن شاہ نے تمام گھر والوں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی مہرو سے اپنا کام نہیں بولے گا۔ وہ صرف اور صرف سمیر کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے اور اس کی ہی خدمت کرے گی۔ اس کے ذمے اب صرف سمیر کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ اب پریشان ہونے لگی تھی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا تھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا اسے نہ جانے کون سا واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، سمیر صاحب، مجھے اپنے گھر جانا ہوگا، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوگی، چھوٹی بھی اب تک بہت پریشان ہو گئی ہوگی۔ اماں کا تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں چھوٹے کو مجھے لینے نہ بھیج دے۔ آپ کو پتا ہے میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، بابا کا انتقال ہو گیا ہے، امی عدت میں ہے، آپ کو میری پریشانی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جبکہ سمیر چپ ہو گیا تھا۔ وہ روٹھے لہجے میں بولا تھا، یعنی نیلی آنکھوں والی پری تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، پھر تمہیں پتا ہے وہ عورت جو بہت خوبصورت دکھتی ہے مجھے مار دے گی، اس کے بچے میرا گلا دبا دیں گے۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ بہت برے ہیں، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ مہرو نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کی ہر بات سمجھ رہی ہوں، بس آپ مجھے جانے دیں، میں صبح ہوتے ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی، مگر آپ میری بات کو سمجھے نا۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سمیر کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ جو اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا چلی جاؤ، میں کمرہ اندر سے بند کر لوں گا اور کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، تم نیچے بول دینا کہ کوئی بھی مجھے پریشان کرنے کے لیے اوپر نہ آئے، میں سکون سے نیند لوں گا۔ جبکہ مہرو خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، یہ سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ پر جان وارتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ اگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ مہرو نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کو بھی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں یہ انسان اس کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے سمن شاہ کے کمرے میں آئی تھی اور ان سے اجازت مانگنے لگی تھی، جبکہ وہ جو اپنے شوہر کے ساتھ محو گفتگو تھی فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ان کی فکر مند آواز سن کر مہرو نے افسوس سے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تھا جو بہت سنجیدہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ ایک معمولی ماں بن جاتی تھی جو اپنی اولاد کو ذرا تکلیف میں دیکھ تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے تمام تر تفصیل سے انہیں آگاہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں کس کو میرے گھر کی نظر لگ گئی، یہ سب سے قابل بیٹا میرا سمیر ہی تو تھا، خدا نے اس کے دماغ کو بھی پتہ نہیں کیا کر دیا، ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہم میں سے بھلا کون اس کو مارے گا، گھر کا سب سے چھوٹا ہے، سب اسے اتنا پیار کرتے ہیں۔ جبکہ مہرو ان کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور مہرو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، خیر تم گھر جاؤ اور جلدی صبح آنا، آج سے تمہاری یہی ڈیوٹی ہے، تم نے صرف سمیر کا خیال رکھنا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان رکھنا ہے، مجھے سمیر کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، اور میں تمہاری تنخواہ میں 2000 کا مزید اضافہ کرتی ہوں۔ جبکہ مہرو کے چہرے کی باچھیں کھل اٹھی تھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پائی تھی کہ قدرت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ سمیر کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ
اسے بہت اچھا لگا تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھی۔ راستے بھر بھی اس کا دل بے انتہا خوش تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد آج وہ دل کھول کر مسکرائی تھی، لیکن وہ نادان جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اسے اس گھر میں کام کرتے ہوئے ایک ہفتے کا وقت گزر گیا تھا۔ آج پیر کا دن تھا، وہ گھر جلدی جانا چاہتی تھی کیونکہ آج چھوٹی کا رزلٹ تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی بہن اس کو رزلٹ دکھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا باتیں بنانے میں مشغول تھا۔ اس نے سمیر کے گال پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ سمیر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ سمیر صاحب، آپ کو پتا ہے نا، میری ایک چھوٹی بہن ہے۔ اس نے فوراً سر اسبات میں ہلایا تھا اور مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جی مجھے معلوم ہے، اس کا نام تانیہ ہے۔ آپ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، مجھے سب پتا ہے۔ جبکہ مہرو مسکرائی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، وہ دراصل آج اس کا رزلٹ ہے، مجھے پتا ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، بھوکی بیٹھی ہوگی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ سمیر نے ایک نظر مہرو کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں پر ایک آس تھی کہ وہ نہ بول دی، اور سمیر بھلا اپنی مہرو کی بات کیسے ٹال سکتا تھا۔ اس نے اچانک ہی مہرو کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ مہرو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ سردی ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی اور فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ شرم کے باعث اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا، سمیر اس کے لیے نامحرم تھا، اس کا ہم عمر تھا، یہ شرم فطری تھی۔ سمیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج سے پہلے کبھی آپ کی بات کو انکار کیا ہے جو آج آپ کو منع کروں گا؟ آپ چلی جاؤ، لیکن ہاں، دروازہ بند کر دینا۔ پتا ہے نا، یہاں رہتے ہوئے سب بہت ظالم ہیں، مجھے مار دیں گے۔ جبکہ اس نے ہر بار کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی تھی کہ سب اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی بھی اسے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن بھلا سمیر کو بھی کوئی سمجھا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بال بگاڑ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اللہ حافظ بول کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے سمن شاہ کو بھی اطلاع کر دی تھی اور خاموشی سے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ اس کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا تانیہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، وہ اچھے مارکس سے ہی پاس ہوئی ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا، کیوں نہ تانیہ کے لیے تحفہ لے جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک دکان کی طرف بڑھ گئی تھی، بس احتیاطاً پیسے دیکھنے کے لیے۔ جب اس نے اپنے پاس پرس تلاش کیا تو فوراً اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی۔ پرس تو وہ سمیر کے کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا اور غصے سے بولی تھی، میرو تو بھی عقل سے پیدل ہے، بھلا پرس بھی کوئی بھولنے کی شے ہے؟ اب دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا، ویسے ہی میں جلدی جانا چاہتی تھی، اب پرس لینے کے چکر میں وہی ٹائم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے واپس آئی۔ شاہ ویلا آئی تھی اور سیدھا سمیر کے کمرے کے پاس آئی تھی۔ وہ ابھی کمرہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے، اور جیسے جیسے وہ سنتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جس انسان کو پاگل سمجھ کر خدمتیں کر رہی تھی، وہ شخص پاگل نہیں بلکہ چھپا ہوا مشہور پولیس آفیسر تھا۔ خوف کے مارے اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے ترس کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، وہ انسان اتنے دن سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا، اور اس نادان کو ایک بار بھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص پاگل نہیں بلکہ پاگل بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھی بھیگ چکی تھیں۔ وہ فوراً پلٹی تھی اور بنا پرس لیے ہی گھر سے جانے لگی تھی، مگر اچانک دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی
مگر اچانک ہی سمیر نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، سویٹ ہارٹ، بڑی جلدی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ میں ابھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری قید میں ہی رہو گی۔ وجہ میری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ وہ خوف سے چیختی اس سے پہلے ہی وہ اس کا منہ دبا چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے، جبکہ اس کے گھر والے بھی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے مہرو کو گھر کے پچھلے حصے کی طرف لایا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا وجود کسی طرح سمیر سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک جاندار پولیس والا تھا، بھلا اس کی قید سے وہ نازک حسینہ کیسے رہا ہو سکتی تھی؟ باہر ہی اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر سمیر نے اسے گاڑی میں دھکیل دیا اور فوراً ہی وہاں سے گاڑی بھگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہرو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، سمیر صاحب، آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھلا میں کسی کو کیوں کچھ بتاؤں گی؟ ہم جس طرح رہتے تھے ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ سمیر صاحب، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات تو سنیں۔ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ میں تو آپ کی نیلی پری ہوں نا؟ میری طرف دیکھیں۔ جبکہ سمیر کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ تو ہر بات فراموش کر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مہرو کو پہچانتا ہی نہ ہو، جبکہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گاڑی بہت تیز رفتار میں چل رہی تھی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ سمیر صاحب، میں مر جاؤں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری سانسیں رک جائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ جبکہ یہ بات سن کر سمیر شاہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتا اس سے پہلے ہی سمیر نے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کو اپنے روبرو کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے اس دنیا سے تمہیں جانے دوں گا؟ یاد رکھنا، تم اب سانس بھی میری مرضی سے لوگی لڑکی۔ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اگر تمہارے منہ سے ذرا بھی بھاپ بھی نکلی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ جبکہ اسے اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ اس کو اتنے غصے میں دیکھ مہرو کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن سمیر کا رویہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مہرو کو کسی صورت بھی اب اس کے گھر نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں سمیر صاحب، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ مجھے میری ماں کی قسم ہے، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بس آپ کے کمرے میں اپنا پرس لینے کے لیے واپس آئی تھی۔ میری ماں بہن میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں سچی بات بول رہی ہوں، میں اپنے منہ سے ذرا بھاپ بھی نہیں نکالوں گی۔ جبکہ اس نے ایک بار پھر بریک لگایا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، وعدہ کرو واقعی جو میں بولوں گا تم وہی کرو گی۔ اس نے دھیمی سی گردن اس بات میں ہلائی تھی، جبکہ سمیر اس کے خوبصورت چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹ، آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک شرط پر میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑاؤں گا، اگر تم ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہو تو۔ جبکہ یہ بات سن کر مہرو کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ سمیر اس سے اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا
رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں آپ کی اچھی دوست ہوں، تو آپ کیوں مجھے اس طرح پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا میرے بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میری اماں عدت میں ہیں، میرے بھائی بہن میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، اگر میں شادی کر لوں گی تو میرا گھر کون چلائے گا؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میری پریشانی؟ جبکہ سمیر بے ساختہ بولا تھا، میں تمہاری ہر پریشانی کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، تم میرے لیے وہی مہرو ہوگی جو پہلے دن تھی، اور میں تمہارے لیے وہی پاگل سمیر رہوں گا جو میں ہوا کرتا تھا، لیکن تمہارا منہ بند کرنے کے لیے مجھے تم سے نکاح ہی کرنا پڑے گا، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے، مجھے اوپر سے آرڈر ہے، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلنے دوں گی۔ اور اب سمیر کی بس ہو رہی تھی، وہ مسلسل ایک ہی بات بار بار نہیں دہرا سکتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی پھر اسٹارٹ کی تھی اور اب مہرو کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ مہرو کو زبردستی ایک فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، وہ مسلسل سمیر کی منت کرتی جا رہی تھی کہ اس کو بخش دیا جائے، وہ یہ سب نہیں برداشت کر سکتی، لیکن وہ سمیر ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ اپنے کان لپیٹے مہرو کو فلیٹ کے اندر لے آیا تھا اور اس کو صوفے پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، تمہاری آواز مجھے میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں فیصلہ کر چکا ہوں تم میری بیوی بنو گی، ورنہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی بول دو۔ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا، وہ اپنے دل کی کیفیت کس کو بتاتی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمیر فیصلہ لے چکا تھا اور اب مہرو منع کرنے والی کون ہوتی تھی؟ چند پل کا کھیل تھا، مولانا صاحب اور چند گواہوں کے درمیان سمیر نے مہرو کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ وہ لاکھ پھڑ پھڑائی تھی، لاکھ احتجاج کیے تھے، لیکن انسپیکٹر سمیر شاہ نے اس کی ایک فریاد نہیں سنی تھی۔ نکاح ہوتے ہی تمام لوگ فلیٹ سے جا چکے تھے، اب وہ دونوں ہی فلیٹ میں تنہا تھے۔ سمیر نے ایک مسکراتی نگاہ اپنی نیلی پری پر ڈالی تھی، جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ اس نے سامنے والے پر عیاں بھی نہیں ہونے دیا تھا اور اپنی محبت بھی حاصل کر لی تھی۔ جب وہ سکڑی سمٹی صوفے کے ایک سرہانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس فلیٹ کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور قدم بہ قدم چلتا ہوا مہرو کے برابر میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں ہی مزید سمٹ گئی تھی۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر مہرو کو اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، سویٹ ہارٹ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مہرو سمیر شاہ بن کر وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ یہ سوال مہرو کو چمبے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ شرم سے لال سرخ ہو گئی تھی، وہ گہرا مسکرایا تھا اور اس کے قریب ہوا تھا۔ میں بتاؤں تو مجھے بے حد خوبصورت محسوس ہو رہا ہے تمہیں اپنی بیوی بنا کر، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ یہ بولتے ہی اس نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا تھا، جبکہ مہرو کے منہ سے بے ساختہ سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ ضبط کر کے بولا تھا، تمہاری آغوش سکون بخش رہی ہے، لیکن مجھے تمہارا خیال ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر ابھی میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو تم ابھی کے ابھی فنا ہو جاؤ گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، بس اپنے آپ کو تیار کر لو، بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، لیکن ابھی کچھ دن بعد میں ابھی تھوڑا الجھا ہوا ہوں، بس دعا کرو اس کیس سے میرے گھر والوں کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو۔ وہ بول کر یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ چند پل بعد وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا،
چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ مہرو نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ پل میں بدل چکا تھا۔ یہ بات تو اس نے اس کے پاگل پن کی اداکاری میں بھی محسوس کی تھی، لیکن وہ کبھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ سمیر اسے بہت خاموشی سے اس کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ دروازے کے پاس کھڑی کافی دیر تک اس گاڑی کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا لمس اسے ابھی تک اپنے کان کی لو اور چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آئے تھے۔ یہ احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کسی کے نکاح میں آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو کیسے بتائے گی؟ ابے اسے نوکری کیے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ اس کی اماں تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس کی چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی، اماں سب چارپائی پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھر کی ساری خوشیاں لوٹ آئی ہوں۔ اس کی بہن فوراً اپنی رپورٹ کارڈ لے کر اس کے پاس آئی تھی اور خوشی خوشی اسے دکھانے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں، بہن، بھائی کی خوشیوں کو دیکھ اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ وہ یہاں تک فراموش کر چکی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بہن کی رپورٹ کارڈ کو ہاتھ میں لیا تھا اور اس کو مارکس دے کر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ کل وہ لازمی اس کے لیے تحفہ لائے گی، جبکہ اس کی ماں بہت گہری نگاہوں سے مہرو کو دیکھ رہی تھی اور وہ مسلسل اپنی ماں سے جھینپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد اس کے بہن بھائی کمرے میں چلے گئے تو اچانک اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دل میں بساتے ہوئے بولی تھی، مہرو ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی نا؟ وہ اپنی ماں کے انداز پر بری طرح چونکی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ اس کی ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہ جانے کیوں تمہیں آج دیکھ کر کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی، لیکن عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ کر کے آئی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ بری طرح جھینپ گئی تھی اور گڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں اماں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں تو سیدھا شاہ حویلی سے گھر آ رہی ہوں۔ بھلا میں کیا کروں گی؟ آج برتن بہت دھوئے ہیں۔ اس کے انداز پر اس کی ماں مسکرائی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، میری بیٹی سب سے زیادہ محنت کش، اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے۔ تم نے اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ تمہارے بابا بھی تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اللہ بس میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ یہ نوکری تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے اور ایک اچھی نوکری تمہیں مل جائے۔ جبکہ وہ خاموش تھی۔ بھلا وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ اس کے نصیب کھل تو چکے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں بھی آ گئی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی ماں نے اسے وقت سے پہلے ہی جگا دیا تھا تاکہ وہ بآسانی ناشتہ تناول کر کے جائے، ورنہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ بیدار ہو گئی تھی، لیکن اس کا آج کام پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب اس کی اماں نے یہ بات محسوس کی تو فوراً بولی تھی، کیا ہوا، جاب پر نہیں جانا؟ جبکہ وہ خاموش رہی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسکول جا چکے تھے اور گھر میں اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر مہرو کے پاس آئی تھی اور اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، وہ کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ بھلا کیا بتاتی کہ وہ کس سے چھپ رہی ہے۔
لیکن شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، بس طبیعت کا بہانہ کر کے چپ ہو گئی تھی۔ کافی دیر شاہ ویلا میں سمیر اس کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آئی تھی۔ تھک ہار کر وہ لاؤنج میں آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس کی عادت میں شمار تھا، جب وہ پریشان ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت دیتا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ پورچ میں آیا تھا۔ اس کے لیے تمام گارڈز اور ڈرائیور فوراً کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا سمن شاہ کا یہ بیٹا ان کا بہت لاڈلا ہے۔ وہ اس کو ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے نیلی پری کے گھر جانا ہے، اگر تم نہیں لے کر گئے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح بولا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ڈرائیور اور چند گارڈز فوراً ہی گاڑی تیار کر چکے تھے اور اس کو لیے مہرو کے گھر پہنچے تھے۔ وہ جیسے ہی مہرو کے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی مطلوبہ شخص موجود تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں والی پری وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ کافی سارا آٹا اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ اتنا جان گیا تھا کہ اس کی چھوٹی سی جان کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ بہت خاموشی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ اماں کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے ان کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ گھر میں کون آیا ہے۔ اس نے شور کیے بغیر اچانک سے مہرو کو اپنی باہوں میں تھام لیا تھا، جبکہ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما چکا تھا اور کان میں سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، سویٹ ہارٹ، کیوں تم اپنی زندگی عذاب میں لانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے تمہاری غیر موجودگی بالکل پسند نہیں ہے؟ یہ بولتے ہی وہ اپنا گال اس کے گال سے رب کرنے لگا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اچانک ہی پیچھے سے نازیہ بیگم بے یقین لہجے میں بولی تھی، مہرو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی آواز سن کر وہ دونوں یکدم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ مہرو کے ہاتھ پاؤں کانپ چکے تھے اور وہ زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی، جبکہ سمیر فوراً سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نازیہ بیگم اپنے چہرے پر نقاب کر چکی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سمیر خاموشی سے گھر سے چلا گیا تھا۔ ان کے پردہ کرنے سے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ وہ عدت میں ہے، جبکہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے مہرو کی جان پر بنائی تھی۔ مگر نازیہ بیگم خاموش ہو گئی تھی اور کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر بعد مہرو نے ہمت کی اور ان کے پاس جا کر تمام تر حالات پیش کر دیے تھے کہ اس کا نکاح کس طرح سمیر سے ہوا تھا اور کیا وجہ تھی، جبکہ نازیہ بیگم پھر بھی کچھ نہ بولی تھی۔ انہوں نے محض سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ مہرو کام پر نہیں گئی تھی، لیکن سمیر پابندی سے ان کے گھر پیسے اور راشن بھیجا کرتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد ان کی عدت اختتام ہوئی تھی اور سمیر نے آتے ساتھ ہی رخصتی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ سمیر نے محض خاموش کروانے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن اس نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے عیاں کر دیا تھا کہ یہ نکاح محض اس راز کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے کیا گیا ہے۔ نازیہ بیگم کا دل بہت ڈر رہا تھا، لیکن سمیر اس کا شوہر تھا۔ ایک نہ ایک دن اس کو سمیر کے ساتھ ہی جانا تھا، اور پھر یہ کام اگر ان کی زندگی میں ہو جاتا تو بہتر تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے مہرو کو سمیر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات انجان فیصلے بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ سمیر نے مہرو کو دنیا جہان کی خوشیاں دی تھی۔ جو تکلیف مہرو نے برداشت کی تھی ان سب کا صلہ سمیر کی صورت اس کو مل گیا تھا، اور وہ اپنے رب سے مطمئن ہو گئی تھی۔